بہت خوبصورت حدیث ہے، اینڈ تک لازمی سنیے گا اور دوسروں تک، مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر لازمی کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں جو بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں اس کے لیے غور سے اپنے دماغ، اپنے کانوں، اپنی آنکھوں کو کھول کر اس حدیث کو سنیے گا۔ دیکھیں، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے درمیان ذکر ہونا بہت ضروری ہے، لوگوں کا اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ اپنی امت کے لیے آخرت میں بھی جب سب کو نفسا نفسی کا دور شروع ہو جائے گا، میدان حشر میں جب نفسا نفسی کے دور کے اندر ہم سب شامل ہوں گے، اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا ہی کر رہے ہوں گے، یا امتی یا امتی۔ تو ایک دفعہ اپنے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، میری امت پر قحط نازل نہ کرنا، ان کو قحط کی تنگی میں نہ ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب، آپ کی یہ دعا میں قبول کرتا ہوں، میں آپ کی اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کے لوگوں کے چہرے مسک نہ کرنا، کسی بھی گناہ کے عوض ان کے چہرے مسک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب، تیری یہ بھی دعا میں قبول فرماتا ہوں۔ دیکھیے، بہت غور سے سننے والی بات ہے، سمجھیے گا، سنیے گا اور دیکھیے گا۔ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پھر ایک اور دعا کی، سننے والی بات ہے، کہ اے نبی، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میری امت کے لوگ آپس میں جھگڑا نہ کریں، آپس میں لڑے نہیں، ان کے درمیان تفرقہ نہ ہو۔ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، اس کا کوئی شریک تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ تو محبوب تھے، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے نبی، بھی اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں تمہاری یہ دعا نہیں قبول کروں گا، لیکن آپ ان کا انداز دیکھیں اپنے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کس طرح سے بات کی۔ انہوں نے کہا، اے محبوب، یہ دعا مجھ سے مت مانگ، یہ دعا آپ مجھ سے مانگو ہی نہیں۔ اللہ کی ذات ہے نا، بہت بے نیاز ہے، چاہے جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن اپنے محبوب کو انکار کرنے کا آپ طریقہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کس طرح سے انکار کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے انہیں مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا تمہاری یہ دعا قبول، بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ دعا مجھ سے مت مانگو، اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا مجھ سے مت مانگو۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے جو منافقین ہیں انہیں بخش دینا۔ اللہ تعالیٰ نے تب بھی یہی جملہ کہا اور کہا، اے نبی، مجھ سے یہ دعا مت مانگ، میں تیری اس دعا کو قبول نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ کہتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس دعا کو مجھ سے مت مانگ۔ یہ نہیں بولا کہ میں تمہاری اس دعا کو قبول نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بولا کہ اس دعا کو مجھ سے مت مانگو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو مانگنے سے منع کیا تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، کوئی نہ کوئی راز و نیاز تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اگر ہم آج کل کا کرائٹیریا دیکھیں نا، اگر ہم آج کل کے ماحول کو دیکھیں تو ہر طرف آپس میں تفرقے بازی، لڑائیاں جھگڑے، ایون دو کہ گھروں کے اندر بھی ایسے ماحول آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ہم ایک ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ تو رہے ہوتے ہیں، پر دلوں میں نفرت ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، برائیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بارے میں جاننا، تعلیم ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہر طرح کی دعا مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ایک دعا قبول نہیں کی تھی وہ کیا تھی کہ میری امت یا اللہ پاک آپس میں نہ لڑے۔ تو اللہ نے بولا کہ اے نبی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا مت کریں، آپ مجھ سے یہ دعا مت مانگا کریں۔ یعنی کہ اگر ہم اپنا موازنہ کریں نا آج کے دور کے اندر، تو سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہی ہے
کہ ہمارے درمیان تفرقے بازی بہت زیادہ ہے، ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ پوڈ کاسٹ دیکھ لیں ڈفرینٹ قسم کے، آپ شوز دیکھ لیں، آپ سنگل ایز این پرسنس کو دیکھ لیں، کوئی سلیبریٹی ہے، کوئی عام پرسن بھی ہے نا، تو ہمارا موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ بھئی فلانے بندے نے یہ بات کی، اس نے یہ ریئیکشن دیا۔ دیکھیں اصلاح کرنے کا طریقہ نا دین میں بہت ڈفرینٹ ہے۔ ہم نے اصلاح کو اتنا تنقید کے اوپر کر دیا ہے کہ بھئی ہم ڈائریکٹ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس پرسن کے پاس بھی جا سکتے ہو، آپ اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہو یار کہ آپ کا طریقہ یار غلط ہے، آپ اگر معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ بگاڑ پیدا کر رہے ہو تو آپ اس پرسن کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو۔ اصلاح کا اصل طریقہ کار یہی ہے۔ کبھی آپ نے ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھا؟ آج جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے حقیقت اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا کبھی آپ نے نبی کی سیرت کو پڑھا اچھے سے؟ کبھی ان کتابوں کو، حدیثوں کو آپ کے گھروں میں کیا صحیح بخاری، مسلم شریف، ابن ماجہ یہ کتابیں موجود ہیں؟ ہم تو شریعت کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دین کو اس طرح سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم عمل ایسا کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہم ٹھیک ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دین کے بارے میں سرچ کریں، کتاب کو پڑھیں، دیکھیں، سنیں، سمجھیں، قرآن کو تشریح سے پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، تاکہ آپ کے پاس دین کا علم آئے۔ اصلاح کرنے کا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کی ذات بہت رحمان ہے، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر عزت اور ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی، ہم تو ابھی بھی وہ کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اختیار سے بڑھ کے کر رہے ہوتے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کسی کی اصلاح کا طریقہ کار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس انسان کو برا بھی نہ لگے اور وہ آپ کی اچھی بات پر عمل بھی کر جائے۔ میری اس ویڈیو کو آپ نے آگے سے آگے شیئر کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ جو صرف دوسروں کو تنقید کرنا جانتے ہیں، دوسروں پر جملے کسنا جانتے ہیں، تانے دینا جانتے ہیں، کم سے کم انہیں یہ پتہ چلے کہ اگر آپ کو کسی کی اصلاح کرنی بھی ہے نا تو آپ اس انسان سے ڈائریکٹ بات کریں، اس کے پاس جائیں، اس کو بتائیں، اپنا موقف سامنے رکھیں، یقین جانیے کہیں نہ کہیں آپ کی یہ اچھائی اس کے دل پر ایک گہرا اثر ضرور ڈالے گی۔ اگر آپ میرے اکاؤنٹ پر نئے ہیں تو میرے اس اکاؤنٹ کو فالو لازمی کیجیے گا، اور کومنٹ میں مجھے الحمدللہ ضرور لکھیں، کیونکہ دیکھیں ہم مسلم امہ ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے؟ نہ دنیا کے نہ آخرت کے، پھر جہنمی ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے کہ اس نے ہمیں سب سے بڑھ کے مسلمان پیدا کیا۔ مسلمان ہونا ہی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کافر، کسی یہودی کے گھر بھی تو پیدا کر سکتے تھے نا، لیکن ہمارے لیے سب سے فخر کی بات یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک مسلمان بنایا ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے دین کو آگے سے آگے لے کر چلیں، دین کی بات کو دوسرے تک لے کر جائیں۔ میرا خیال ہے یہاں پر میں اگر بات کروں کسی کو برا نہیں لگے گا، لیکن ہاں یہ حقیقت ہے، بہت بڑی ریئلٹی ہے کہ 99% آڈینس یہاں پر ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ناچ گانا، فحاشی اور ڈفرینٹ چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں نا کہ یہ چیزیں صرف اور صرف دنیاوی حد تک تو ہمیں فائدہ نہیں، لیکن دنیاوی حد تک تو ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ پر دنیا میں بھی اس کے ہمارے اوپر، ہماری جنریشن کے اوپر ایسے ایفیکٹس آ رہے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں کہ ہم کس طرف تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ دور شروع ہو چکا ہے جس کے اندر ہم فرقوں میں گھس چکے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا صرف اور صرف مقصد کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ۔ تو خدا را اپنے ذہنوں کو، اپنے قلب کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلیں اور دین کے لیے آگے آئیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو عام کریں، اور جتنا ہو سکے دین کی بات کو آگے سے آگے پھیلائیں۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے بھلائی بھی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ دین سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا یہ جذبہ ضرور آگے تک جانا چاہیے۔ آپ خود سے اگر کسی کو کوئی بات نہیں کر سکتے تو میری اس ویڈیو کو آگے تک ضرور شیئر کریں، تاکہ کسی کے دل پہ، کسی کے قلب پہ یہ چیز ضرور اثر کرے۔